الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے غدیر خم والا واقعہ۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہے، کیونکہ اس واقعے کے اوپر اب ایک کتاب بھی لکھی جا چکی ہے شیعہ کمیونٹی کی طرف سے، یا شیعہ جو علماء ہیں، 11 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا، یہ کیوں پیش آیا، اور اس کی حقیقت کیا تھی اس واقعے کی۔ اللہ دلوں کے حالات خوب جانتا ہے۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری، کسی کا دل دکھانا یا کسی کو جھوٹا یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے صرف جو روایت کی کتابوں میں، جو ہماری تاریخ کی کتابیں ہیں، جو حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، ان کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ویڈیو کے بعد آپ خود سوچئے گا، خود مطالعہ کیجئے گا اور اپنی رائے قائم کیجئے گا۔ غدیر خم کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حجۃ الوداع کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا سفر شروع کیا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے تھے، مکہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جحفہ، اور جحفہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خم نامی تالاب ہے، جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے نے پڑاؤ کیا آرام کرنے کی غرض سے، کیونکہ پہلے لوگ اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اور اتنے لمبے سفر جو ہیں اس میں کئی دفعہ لوگ آرام فرماتے تھے، یعنی رات کو یا دن کو جب بھی حاجت ہوتی تھی آرام کی، قافلے آرام کرتے تھے۔ اسی آرام کے غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی تالاب کے پاس اپنے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ جب ادھر رکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ہو سکتا ہے میرے رب کی طرف سے اللہ کا فرستادہ یعنی ملک الموت آ جائیں اور میں ان کی دعوت قبول کر لوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی پیشین گوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصیحت کے بعد یہ فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی ہے اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کے مطابق عمال کرنا، اس کو حرز جان بنا لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے ازواج مطہرات، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ جب حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں تو انہوں نے یہی جو سارے حضرات ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار آپ کے اہل بیت ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت کی، اس وصیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں، یہ بہت معروف حدیث ہے، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ یعنی جس کو میں محب ہوں، جس کو میں پیارا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کو محب ہونا چاہیے۔ اور یہ اس قول کی یا اس حدیث کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے شیعہ حضرات اپنی کتب میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت کا یا جانشینی کا اعلان کیا تھا، نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یمن فتح ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ کسی آدمی کو بھیجیں جو آ کر خمس لے جائے۔ خمس وہ مال غنیمت میں وہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ، اس کے رسول اور قرابت داروں کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا حصہ ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کے ساتھ حضرت علی کو روانہ کیا حمص لینے کے لیے۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو انہوں نے مال غنیمت سے حاصل ہونے والی لونڈی سے خلوت کے بعد جب غسل کیا تو حضرت بریدہ بن حسیب فرماتے ہیں کہ میں ادھر موجود تھا، میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تو اس شخص کو دیکھتا نہیں ہے، یعنی حضرت علی کے بارے میں فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے بارے میں کچھ کہا یا اس بات کا جواب دیا، وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا یا میں نے نہیں پڑھا، میری نظر سے نہیں گزرا۔ بصیرت طالب علم جو میں نے پڑھا ہے میں اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ جب بریدہ مدینہ واپس آئے تو یہ بات آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور کہا، یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بریدہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ واللہ عالم بریدہ کیوں بغض رکھتے تھے اور بغض کے معنی اصلی معنی کیا ہیں، کسی کے لیے دل میں غصہ رکھنا یا کسی بات کی وجہ سے کوئی غم یا کدورت دل میں رکھنا، لیکن انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریدہ آپ علی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھیں، ان کا اس خمس میں اس سے زیادہ کا حق تھا۔ ایک یہ وجہ، دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمیں صدقہ کے اونٹوں پر سوار ہونے سے روک دیا تھا اور ہم پر اپنا ایک امیر مقرر کیا تھا، اور وہ اپنا امیر مقرر کر کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گئے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں ہی تھے کہ وہ صدقے کے اونٹوں والا قافلہ بھی ادھر آ پہنچا۔ تو جب حضرت علی نے دیکھا اور اونٹوں کو دیکھا تو ان پر سواری کے نشانات نظر آ رہے تھے، لیکن حضرت علی نے ان پر سواری، صدقے کے اونٹوں پر سواری کرنے سے منع کیا تھا، اپنے نائب کو اس کے بارے میں تلقین کی تھی۔ لیکن جب حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں نے اونٹوں پر سواری کی ہوئی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب کو اور دوسرے لوگوں کو خاصی ڈانٹ پلائی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ حلے یعنی جوڑے تھے کچھ کپڑوں کے جس کو حضرت علی نے منع کیا تھا پہننے کے لیے، تو اس وجہ سے حضرت علی نے اس قافلے کو ڈانٹ پلائی۔ جب یہ قافلہ مدینہ میں آیا تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی اس سختی کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ابو سعید کیا تم اپنے بھائی کے بارے میں یہ بات کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو سعید ان کے بارے میں یہ بات نہ کیجیے کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے بہتر کیا ہے، یعنی اسلام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہتر خدمات ہیں۔ چونکہ حضرت علی نے یمن کے فاتح لشکر کو ان چیزوں سے منع کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے متعلق کیل و کال یعنی گفت و شنید زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج ادا کیے تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ذہن میں علم میں یہ بات تھی، لیکن آپ نے ادھر اس کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر کوئی بات نہیں کی۔ جب آپ واپس لوٹے مکہ مکرمہ سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر جب آپ نے ادھر پڑاؤ ڈالا تو تب آپ نے یہ بات کی اور حضرت علی کی صفائی بیان کی اور ان کی قدر و منزلت سے لوگوں کو آگاہ کیا تاکہ ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی کدورت زائل ہو جائے، کیونکہ ان دو واقعات کی وجہ سے مدینہ میں لوگ حضرت علی کے بارے میں چیم گوئیاں اور گفت و شنید کرنے لگ گئے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اس بیان میں کہا کہ جس کو میں محب ہوں اس کو علی بھی محب ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ولایت یا جان نشینی کا اعلان ادھر کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے حج کے دوران یا عرفہ کے میدان میں موجود تھے، اور اس وقت کی ساری امت موجود تھی، سارے صحابہ تقریباً ساری امت اس وقت کی
ادھر موجود تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ لبیک کہہ رہے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عظیم لیڈر، اتنے بڑے رہنما، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں. نبی رحمت نے جب اللہ کے دین کو کھول کھول کر بیان کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین یہ مقرر کرنا ہو تو آپ ادھر نہ کریں جدھر ساری امت موجود تھی. اور اگر آپ اس وقت یہ کرتے تو کر سکتے تھے، اگر آپ کا ارادہ یہ ہوتا تو سب نے لبیک کہنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یہ ارادہ تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات نہیں کی. تب سارے حاجی جو مکہ والے ہیں وہ مکہ میں رہ گئے، طائف والے طائف چلے گئے، یمن والے یمن چلے گئے، عراق والے عراق چلے گئے، مکہ کے ارد گرد جو قبائل تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 250 کلومیٹر دور آ کر خاص مدینے والوں کو کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ یہ بات کا مقصد اس بات کا کرنا کیونکہ خاص مدینے والوں کے ساتھ تھا. کیوں کہ مدینے کے لوگ ہی غزوہ پر گئے تھے اور انہی میں سے ان لوگوں کو حضرت علی نے سختی سے منع کیا تھا ان 2-3 چیزوں سے. اس لیے حضرت علی کے بارے میں مدینہ کے لوگوں میں گفت و شنید، چہم گوئیاں اور ان کی سختی کا ذکر ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانپ لیا تھا، آپ کے علم میں تھا. اس لیے جب سارے حجاج کرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب خاص صرف مدینہ کے لوگ، یہاں رستے میں کچھ لوگ تھے، صرف چند لوگ تھے، جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ ادھر موجود تھے، تو نہیں، کیونکہ مکہ والے ظاہر سی بات ہے مکہ والے مکہ میں رہ گئے تھے، طائف والے طائف چلے گئے تھے، یمن والے یمن چلے گئے تھے، عراق والے عراق چلے گئے تھے، اور مکہ کے ارد گرد قبائل جو وہ سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے. تو یہ تو مقصد ہی نہیں بنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو اور دوسروں کو پہلے 250 کلومیٹر کا سفر کرائیں اور ادھر لے کر آئیں اور تب یہ بات کریں. یہ میرے تو سمجھ میں نہیں آتی. میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کتنا بڑا لیڈر، قیامت تک آپ جتنا بڑا لیڈر اور دور اندیش آ نہیں سکتا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبیوں کے دوسرے نبیوں کے سردار تھے، آپ رحمت للعالمین تھے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر کرتے. اور بصیرت طالب علم میں نے جو پڑھا ہے، آبزرو کیا ہے، مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ ان 2-3 واقعات کی وجہ سے تھے، جس کی وجہ سے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفائی بیان کی اور ادھر یہ الفاظ ادا کیے، من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کو میں محب ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے. اور یہ وہ والا مولا یہ نہیں ہے جو کتابوں میں، شیعہ کی کتابوں میں یا دوسری طریق کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے دوست. اس قرآن میں بھی کئی دفعہ آیا ہوا ہے کہ یعنی مسلمانوں کا جو دوست ہے وہ تو اللہ ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا ہے، جب حضرت عائشہ نے دوسری ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کوئی بات کر دی تھی شیئر، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مولا یعنی مددگار جو ہے وہ اللہ ہے اور فرشتے ہیں اور مومنین ہیں. یہ ناظرین وجہ تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنی پڑی. باقی آپ خود مطالعہ کریں اور خود سوچیں سمجھیں اور غور کریں اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ واقعی اس حقیقت میں کتنی سچائی ہے جو اب بیان کی جاتی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایسی بات کرتے، نہ کہ صرف مدینہ والوں کو. ٹھیک ہے، یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس لیے میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنا ناطہ اللہ کی کتاب سے جوڑیں اور دوسری کتابوں کے ساتھ بھی، اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ جو حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حق کے ساتھ ضرور ملاقات کرا دیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.